آپ ایک آدھ دفعہ گناہ ہوا ہوتا، پکی ڈھکی توبہ کر کے چھوڑ دیتے تو آسان ہوتا. آپ نے خود گناہ اس امید پہ کہ توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کیا، تو یہ لت آپ نے ڈالی ہے. اب آپ کو چھوڑنے کے لیے بھی اتنا ہی مجاہدہ چاہیے. لیکن یہ پکی ڈھکی بات ہے، جو آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے، کچھ دن مجاہدہ ہوتا ہے، ہمیشہ پھر وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اسے گناہ سے بچنے کی عادت پڑ جاتی. تو یہ خود اپنی عادت خود بگاڑی ہے. اب بگاڑی ہے تو پھر اس کے خلاف سدھرنے میں ٹائم لگے گا. بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا روحانی علاج کافی نہیں ہے، جسمانی بھی کرنا پڑتا ہے. جو جسم کے گناہ ہوتے ہیں نا، جسم کے، یعنی جن میں جسم آپ کا متاثر ہوتا ہے، تو ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرنا پڑتا ہے. اب ایک آدمی جب شراب چھوڑنا چاہتا ہے تو شراب جب چھوڑے گا تو شراب کی عادت باڈی کو پڑ چکی ہے، جسم کو، تو اس کا جسم ٹوٹنا شروع ہوگا، اس سے وہ توبہ پر قائم نہیں رہتا. تو اس کا آلٹرنیٹ کس کے پاس ہے؟ بولو نا بھائی، ڈاکٹر کے پاس. وہ ڈاکٹر سے کہے میرے جسم کو نشے کی عادت ہو گئی ہے تو مجھے اس کا میڈیکلی علاج بھی کرانا پڑے گا. اس کو اگر اسے روتا دھوتا ہے تو کافی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑے گا. اسی طرح جن کو بھی ایسے فحش کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے، فحش کاموں کی، ان کا بھی جسم اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو کچھ ایسے نسخے بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں جو جسم کی سیٹنگ کو درست کریں. آپ تبھی میں یہ کہتا ہوں جن لوگوں کو فحاشی کی عادت پڑ گئی ہے، کسی بھی ناجائز زنا کی یا خدا نخواستہ اور کسی فحاشی کی عادت پڑ گئی ہے، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ توبہ بھی کریں، بزرگوں سے تعلق بھی قائم کریں، ماحول بھی تبدیل کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی اس باڈی کا علاج کریں جس باڈی کو اس غلط کام کی عادت پڑ گئی. اور اس باڈی کا علاج اصل تو نفسیاتی ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن ایک علاج ایسا ہے جو میں ہول سیل کے حساب سے سب کو بتاتا ہوں. وہ علاج ہے کہ اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے تھکایا کرو، جم جایا کرو، جم. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو جسم تھک جاتا ہے، تو غلط چیزوں کی طرف آپ کی باڈی، آپ کا جسم اور آپ کے خیالات جاتے نہیں ہیں. یہ سارے کام الٹے سیدھے فارغ لوگوں کے ہوتے ہیں. تو جم جانے سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ تھکو گے، اس تھکاوٹ سے نیند جلدی آئے گی آپ کو. دوسرا فائدہ کیا ہوگا، آپ نے جتنے انڈے پراٹھے کھائے ہیں وہ توانائی آپ کی ساری یوٹیلائز ہو جائے گی. کیونکہ جب جسم میں طاقت اور توانائی جاتی ہے نا اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی، پھر وہ شیطان اس کو شیطانی کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کھاؤ اسی حساب سے رہیں. اللہ کی نبی نے کنوارے آدمی کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، پراٹھے کھانے کا حکم نہیں دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کنوارے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو، شادی نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزے رکھو. اتنے روزے رکھے کہ یہ جو انڈے پراٹھوں کے آثار ہیں نا، یہ جو توانائی اور برگر اور یہ کیا کیا کھا رہا ہے، یہ جب جسم کی طاقت ٹوٹے گی تو خود بخود خواہش نفس بھی ختم ہونا شروع ہوگی. توانائی ہی پیدا نہیں ہوگی تو یوٹیلائز کہاں ہوگی وہ جا کے. تیسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے، جب باڈی بلڈنگ کرتا ہے نا آدمی، جسم بڑھتا ہے، جان آتی ہے، تو وہ خود بخود اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ جو گناہوں کی زندگی میں لگتے ہیں، فحش کاموں میں، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، صحت برباد ہو جاتی. تو یہ فائدے ہیں. تو یہ جسمانی علاج ہے اپنے آپ کو فحش کاموں سے بچانے کا. اور روحانی ہوا نے آپ کو بتایا، روزہ رکھنے کا جو نبی نے حکم دیا نا، روزے کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. روزہ یہ باڈی بلڈنگ والے دونوں کام کر دے گا آپ کے، روحانیت والا بھی اور جسمانیت والا بھی. کیونکہ آپ کوئی بھی کام کرو گے نا، اس سے جسم کی توانائی تو یوٹیلائز ہوگی، روحانی طاقت نہیں آئے گی. گناہ سے بچنے کے لیے، شہوانی گناہ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی توانائی بھی جسم کی صحیح کاموں میں استعمال ہو، جسم کمزور ہو اور روح کو طاقت ملے. روزہ رکھنے سے جسم کمزور ہوتا ہے مگر روح کو طاقت ملتی ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے. تو جو روزے رکھتے ہیں ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دونوں کام ان کے ہو جاتے ہیں.